مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ محسن گلگت بلتستان جناب محی الدین احمد وانی صاحب سابق چیف سیکرٹری گلگت بلتستان جو ہے آپ سے مخاطب تھے۔ اب میں جناب پروفیسر طاہر ربانی ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کالجز عزت مآب جناب نئے سیکرٹری صاحب کمشنر بلتستان ڈی آئی جی صاحب خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں عزت مآب جناب محی الدین وانی صاحب سابق چیف سیکرٹری صاحب کو دل کی تہہ گہرائیوں سے جو ہے کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی نئے اسائنمنٹ پہ اور نئے سیکرٹری صاحب کو جو ہے کہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن سابق چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہماری انتہائی خوشگوار جو ہے کہ یادیں جو ہے کہ رہ گئی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں نئے چیف سیکرٹری صاحب بھی انشاءاللہ اسی توازن سے آگے چلتے ہوئے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اسپیشلی جو ہے کہ جو ان کا ویژن اور مشن تھا اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ہم آپ دونوں کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ہیلتھ اور ایجوکیشن آپ لوگوں کے ویژن اور مشن پہ جو ہے کہ ہمہ وقت جو ہے کہ دن رات محنت کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئے چیف سیکرٹری صاحب آپ کی جو ہے کہ تشریف آوری سے جو ہے کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سابق چیف سیکرٹری صاحب کی جو ہے کہ کچھ چیزوں کا جو انہوں نے بلتستان میں کچھ اور ریفارمز لائے ہیں ان کا اگر ذکر نہ کروں تو جو ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں وانی صاحب آپ کے بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ گانچے جیسے جو ہے نا کہ پیریفیریز کے ڈی ایس کیو ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے جو ہے نا کہ ایم او یو سائن کر کے آج الحمدللہ گانچے جیسی دور افتادہ علاقے میں ڈی ایس کیو میں جو ہے نا کہ شفا کے کنسلٹنٹ جو ہے نا کہ سروسز دے رہے ہیں، جو ایک نعمت سے جو ہے کہ کم نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے نا کہ جناب والا ہم نے جو ہے کہ گانچے جیسے جو ہے کہ دور افتادہ جو ہے کہ علاقے میں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے کہ جو بھی ڈیمانڈ کی آپ نے لیپروسکوپک مشین مجھے نہیں پتا باقی جو ہے کہ آر ایس کیوز یا سینٹرل ہاسپٹل میں ہے یا نہیں ہے، ہم نے آپ کو جو ہے کہ آپ کے دورے گانچے کے دوران جو ہے کہ ریکویسٹ کی ہمارے پاس ٹاپ کلاس کے جو ہے کہ سرجن موجود ہے، سر جو ہے کہ لیپروسکوپک مشین کی جو ہے کہ ضرورت ہے، آپ نے بیک وقت جو ہے کہ حکم صادر کی، اور الحمدللہ اس وقت گلگت بلتستان میں آر ایس کیو اسکردو میں موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے کہ ڈی ایس کیو خبلوں میں جو ہے کہ لیپروسکوپک مشین بھی ہے، سرجن بھی ہے اور آپریشن بھی ہو رہی ہے۔ سر ہیلتھ میں آپ نے 3 قسم کے جو ہے کہ ریفارمز لائے، کوالیفائڈ جو ہے کہ کنسلٹنٹ جو لوکل ہیں کوالیفائڈ ہیں جو ہے کہ ان کے لیے 3 لاکھ روپے کا پیکیج لائے، اور جو 3.5 لاکھ روپے کا پیکیج لائے، جو ٹرین ہے ان کے لیے 3 لاکھ روپے کا پیکیج لائے، جو دور دراز سے شفا کے آنے والے جو ہے کہ ٹیچروں اب وہ مطلب کنسلٹنٹس کے لیے 5 لاکھ روپے کے پیکیج لائے، جس کی وجہ سے جن کنسلٹنسی میں جو ہے کہ ہماری ڈیفیشنسی تھی وہاں الحمدللہ جو ہے کہ آپ شفا ہاسپٹل آ کے ہمارے جو ہے کہ اسکردو میں بھی اور خبلوں میں بھی جو ہے کہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن کلیکٹیولی خدا سے ضرور کہہ کے جاؤں تو میں آج اسپیشلی واپس آیا ہوں، حالانکہ جب میں وہاں گیا وہیں تبادلہ ہو گیا تھا، تو بٹ آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ دیٹ آئی شوڈ کم بیک، اینڈ آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ دیٹ آنریبل the new chief secretary should come with me and ہم jointly آپ ان کو خوش آمدید کہیں اور میں آپ کو خدا حافظ کہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں you don't have to feel sad about it، کیونکہ پچھلے 2-3-4 دنوں میں چیف سیکرٹری صاحب سے میری جو نئے ہیں بڑی اچھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور میں نے تمام اپنے انیشیٹوز جو ہم نے کیا گورنمنٹ کے تھے ان کو انڈیویجولی بریف کیا، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ طاقت میں، توانائی میں، اہلیت میں مجھ سے بہت آگے ہیں، اور انشاءاللہ انہوں نے اس کی پوری اونرشپ لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ اس سے بہتر آگے لے کے جائیں گے، بلکہ مزید بہتر چیزوں کو، اور ان کا آج آنا اور آپ لوگوں سے ملنا میرے ساتھ یہ صبر کی دلالت کرتا ہے کہ یہ اس معاملے میں کتنے انٹرسٹڈ ہیں۔ مجھے تو کئی ہفتے لگے تھے سوچنے میں، بات آگے بڑھانے میں،
تو یہ تو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہی ہیں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی. اور میری ایڈوائس ان کو بھی اور باقی ٹیم ممبرس کو بھی یہ ہے کہ آپ بیک وقت 18 ڈپارٹمنٹس کو 100% نہیں چلا سکتے اچھے طریقے سے. آپ کو ترجیحات اپنے وسائل کے مطابق بنانی ہوتی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ تعلیم، ہیلتھ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسکل ڈیولپمنٹ، ٹورزم، یہ 4-5 کی سیکٹرز ہیں جو آپ کی وسائل کے اندر آپ کی ترجیح بن سکتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے وسائل آپ کو لانگ ٹرم وفاق سے لینے پڑتے ہیں، لیکن اپنے جی بی کے اندر جو اویلیبل بجٹ ہے اس میں آپ اس میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. اور جی بی کی آبادی اتنی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی بھی اسپیس ملے تو آپ ڈلیور کر سکتے ہیں. اساتذہ کی یقین مانیں اور ڈاکٹر حضرات کی میں نے کوشش کی کہ ان کی توقیر اپنی میرے سے زیادہ ہو، ان کی رسپیکٹ میرے سے زیادہ ہو، ان کی ڈگنیٹی میرے سے زیادہ ہو. لوگ استاد بننے میں، ڈاکٹر بننے میں، پروفیسر بننے میں زیادہ عزت محسوس کریں اور بچے بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ کریں. اسکولوں میں ہسپتالوں کا جو انتظام ہے اور اس کا ایکو سسٹم ہے اس کو ڈیولپ بھی اس لیے امپروو کیا تاکہ لوگ جب آئیں تو ان کو اسٹیٹ کا جو پبلک سیکٹر کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو، سرکاری اداروں میں، سرکاری ہسپتالوں میں، سرکاری اسکولوں میں. اور آپ کے لیے کوشش کی جتنی سہولیات کر سکتا تھا اویلیبل وسائل کے اندر وہ کی. آپ کو انکریج بھی کیا پرفارمنس پہ ریوارڈس کے ساتھ. اور نئے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو بلڈ اپ کریں گے. اور الوداع بنتا نہیں کیونکہ مجھے آپ میں واپس آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا. تو انشاءاللہ میں آپ کا سفیر ہوں. انشاءاللہ جہاں بھی رہا، جس کیپیسٹی میں بھی رہا، جہاں بھی اگلے جتنا کیریئر میں 6-7 سال ہیں، تو جی بی کا سب سے بڑا وکیل میں ہوں. جی بی کے لیے گلگت بلتستان کے لیے جہاں سے جتنے وسائل آپ کی طرف ان کے رخ موڑ سکا انشاءاللہ موڑوں گا، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ٹورزم ہو. اور جی بی کا جو اوور آل دنیا کے سامنے امیج ہے اس میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اس کو اجاگر کرنے میں میں کام کروں گا. اور یہاں کے جو اچھے ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، انشاءاللہ ان کو گلگت بلتستان سے باہر ان کو ٹرین کرنے میں، ان کو ایکسپوجر کرانے میں، اس کے لیے بھی کوئی پروجیکٹس آپ کے لیے ساتھ کریں گے تاکہ ایکسپوجر انسان کو زیادہ اہلیت میں اضافہ کرتا ہے، ان کی استعداد کار بڑھاتا ہے. تو اگین جی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میری خاطر آپ نے اتنی تکلیف کی اور آئے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے کامیابیوں میں. جو ہمارے بچے جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز جن کے لیے یہ خدائی پیشہ ہے وہ اختیار کیے بیٹھے ہیں، آپ بھی اپنی تندہی سے کام کریں. انشاءاللہ نئے چیف سیکرٹری صاحب آپ کو میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے لک آفٹر کریں گے. شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں محی الدین وانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ فیلڈ چنے ہیں ترقی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے جو کہ پرابلی ہماری لائف لائن ہے، اور اس کے بغیر کوئی قوم بن ہی نہیں سکتی. تعلیم کو اگر آپ ایک براڈر پیرائے میں دیکھیں، تعلیم اچھا انسان بنانے میں مدد کرتی ہے. اور اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جس کی اخلاقیات اچھی ہو. اور اخلاقیات میں سب سے جو مضبوط ترین چیز ہوتی ہے وہ ہے کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا، کمزور کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھانا، اور کمزور کی کمزوری کو اس کی طاقت بنانا. یہ ہے اخلاقیات جو انسان کو برسوں سے سیکھنی چاہیے تھی اور برسوں سے سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں ناکامیابی ہے. تعلیم کا دوسرا جو میجر پہلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھا فرد بنانا. وہ فرد جو معاشرے کو آگے بڑھا سکے، وہ فرد جو اپنے خاندان کو آگے بڑھا سکے، وہ فرد جو اپنی ریاست کو آگے بڑھا سکے. اور تعلیم کا تیسرا اور عام جو ہے وہ پہلو وہ ہے اچھا شہری بنانا. ایک ذمہ دار شہری
जिसको अपने हकूक़ का भी पता हो और अपनी ज़िम्मेदारियों का भी पता हो, जिसे ये एहसास हो कि मेरे साथ और बसने वालों की भी कुछ हकूक़ हैं और उस हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी मेरी ज़िम्मेदारी है। और ये जो फ़र्द है या ये जो शहरी है, ये जो अच्छा इंसान है, ये अच्छे नफ्सियाती और सेहती हालात के बगैर बन ही नहीं सकता। अब मैं वानी साहब को इनकी खूबसूरत चॉइस पर दाद देता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश होगी, मैं इन जैसा तो नहीं हूँ ना इन जैसा बनने की मेरे में इतनी सलाहियत है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जिस रास्ते पे इन्होंने आपको और ख़ुद को गमज़न किया है, इस सूबे को गमज़न किया है, इस माशरे को गमज़न किया है, उसको हम उसी प्यार से और उसी तंदही से आगे ले जा सकें। बाकी कोताहियाँ मुझसे हो सकती हैं, मेरी कैपेसिटी में कमी हो सकती है, हो सकता है मुझ में वो सलाहियतें ना हो जो इनमें हो, लेकिन मैं कोशिश खुशनीयती से और खुलूस से करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।